رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. معزز و مکرم بھائیوں، خطیب محترم نے وقت کی مناسبت سے بہت ہی اہم موضوع پر آج کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے. آج کے خطبے کا آپ کا موضوع تھا کہ حج پرمٹ کے بغیر حج نہیں ہوتا. اس کے تعلق سے انہوں نے آج کا خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ رب العالمین پر حمد و ثنا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے گزر چکے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہو. اللہ کا حمد ہے، اس کی ثنا ہے جس نے ہمیں یہ مبارک ایام عطا کیا اور ہمیں اشہر حرم میں، حرمت والے مہینوں میں جو سب سے بڑی نیکی ہے حج، اس حج کے مہینوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے. اور جو انسان حج کی استطاعت رکھتا ہو، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حج کو فرض کر دیا ہے. اور حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور حج کے اندر بہت سارے منافع ہیں. ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ توحید کی تحقیق ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ اس میں بندہ اللہ رب العالمین کے وحدانیت کے اقرار کرتا ہے اور شرک سے برات کا اعلان ہوتا ہے. ایک بندہ جب تلبیہ پکارتا ہے یا جب حج کرنے جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کرتا ہے اور شرک سے برات کا اور اس طریقے سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ہی حمد ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے جس نے مملکت سعودی عرب کو حج کی خدمات کی توفیق عنایت فرمائی اور اس طریقے سے حرمین شریفین کی خدمت کی توفیق دی. اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے حرمین شریفین کی خدمت کی ہے اور ایسے نظام اور اس طریقے تعلیمات رکھی ہیں جو حاجیوں اور عمرہ کرنے والے اور جو بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں ان لوگوں کی خدمت کرتی ہیں اور آسانی کے ساتھ وہ لوگ اپنے ان اعمال کو انجام دیتے ہیں. اور یہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب ایک بندہ حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مملکت سعودی عرب کا قصد کرتا ہے اور جب تک کہ اس کا حج پورا نہ ہو جائے، عمرہ نہ پورا ہو جائے، اس وقت تک اس کو تمام خدمات حاصل رہتی ہیں. اور جب یہاں سے لوٹتا ہے تو حج مبرور کے ساتھ لوٹتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول کر لیا ہوتا ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کی طرف وہ غنیمت پا کر کے اور بحفظ و امان واپس ہوتا ہے. اور ان تنظیمات میں سے اور انہی انتظامات میں سے ایک اہم انتظام یہ ہے کہ جو سعودی عرب نے تصریح اور پرمٹ رکھی ہے کہ بغیر پرمٹ کے انسان کے لیے حج کرنا جائز نہیں ہے. اور وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان آسانی کے ساتھ بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے. اور یہاں کی جو بڑے علماء کی کمیٹی ہے انہوں نے باقاعدہ اس بات کا واضح کر دیا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ تصریح کے بغیر، حج پرمٹ کے بغیر انسان کا حج نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ تصریح لینے سے، حج کا پرمٹ لینے سے بہت ساری مصلحتیں اس سے جڑی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو، حاجیوں کو اچھی طریقے سروس ملتی ہے، امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ حج کرتے ہیں، کھانے پینے میں، رہائش میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے جو مفاسد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہونا یا راستوں میں، گلیوں میں اور راہوں اور روڈوں پر خیمہ لگا کر کے بھیڑ لگا دینا، اور اس طریقے سے گرمی میں اور دھوپ کے اندر آسمان کے، کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں رہنا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، دھوپ لگ جاتی ہے اور بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ سال ہوا کہ بہت سارے لوگ جو مرے تھے وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بغیر پرمٹ کے حج کیا تھا. اور جو بغیر پرمٹ کے حج کرتا ہے، گورنمنٹ کے کھاتے میں ان کا کوئی اندراج نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں رہتا ہے. لیکن میڈیا نے یہ شور کر دیا کہ حاجی لوگ مر گئے، حالانکہ وہ کون سے حاجی تھے؟ وہ حاجی تھے جنہوں نے پرمٹ نہیں لیا تھا، تصریح نہیں لی تھی اور حکومت سعودی عرب کے نظام کی مخالفت کی تھی، اور اس لیے ان کو خیمہ نہیں ملا، روڈوں پر رہے اور دھوپ میں رہے، جس کی وجہ سے ان کو پریشانیاں لاحق ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ موت کے گھاٹ بھی اتر گئے، اور جس کی وجہ سے مملکت سعودی عرب کی
بہت زیادہ بدنامی بھی ہوئی، حالانکہ اس میں 95% ایسے لوگ تھے جنہوں نے بغیر تصریح کے حج کیا تھا۔ تو یہ بہت سارے اس کے مفاسد ہیں۔ ان مفاسد سے روکنے کے لیے سعودی عرب نے حج پرمٹ کو لازم کر دیا ہے، اور یہ ولی امر کی اطاعت میں سے بھی ہے، اور یہ معروف کے اندر اطاعت ہے۔ جو اس کا التزام کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گنہگار ہوگا، اور ولی امر کی طرف سے جو سزا اور حد متعین کی گئی ہے باقاعدہ اس کے اوپر نافذ ہوگا۔ اس لیے یہ جو نظام ہے، اس نظام کی پابندی کرنا اللہ رب العالمین کے تقویٰ میں داخل ہے، اللہ کے حرم کی تعظیم میں یہ چیز داخل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی پابندی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کے تقویٰ کے اندر شامل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کے پاس پرمٹ کے ساتھ حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، وہ غیر مستطیع کے اندر آئے گا۔ اگر بغیر پرمٹ کے انسان نہیں کر سکتا حج تو اس صورت میں یہ پرمٹ نہ لینے کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر یہ غیر مستطیع ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھے گا اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے اور آدمی کے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس پابندی کے بہت سارے فائدے ہیں، انہی میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب لوگ امن و امان کے ساتھ حج کرتے ہیں، ہر آدمی کو ان کی سروس مل جاتی ہے، اور جو ٹریفک ہے، آنے جانے کا راستہ ہے، کھانا پینا ہے، اور اس طریقے سے اور جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں لوگوں کو آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اور اگر اس کی پابندی انسان نہیں کرتا ہے تو انسان بہت ساری پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو پرمٹ کے ساتھ حج کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ صحیح طریقے سے اپنے حج کو انجام نہیں دے پاتے، لہذا یہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور جو آدمی حج کے لیے جائے وہ جنگ و جدال سے، رفث سے، فسوق سے، بھیڑ بھاڑ لگانے سے، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کی مخالفت سے وہ دوری اختیار کرے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے اور نہ ہی لوگ حاجیوں کو ایذا پہنچائے، بلکہ وہ امن و امان کے ساتھ خود حج کرے اور اس طریقے سے لوگوں کو بھی حج کرنے کی توفیق دے۔ اور حج کے لیے بغیر تصریح کے جانا جائز نہیں ہے، اس میں ولی امر کی مخالفت ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے رسول ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے خلیفہ ہیں اور جو اہل امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ صحیح روایت ہے۔ انہوں نے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین جو حج کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو۔ دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بغیر حج کے، بغیر پرمٹ کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کا ضرر صرف انہی تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ ان کا ضرر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، اور ان کی وجہ سے مکہ کے اندر اور جو مشاعر مقدسہ ہیں عرفات، منی، مزدلفہ، ان تمام جگہوں پر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، حاجیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو خدمات ہیں، سروس وغیرہ ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو ٹریفک ہے یا پولیس والے ہیں جو امن و امان کو لوگوں کے لیے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو صحت ڈاکٹر وغیرہ ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو دوائیں اور علاج کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ ضرر متعدی ہے، یعنی یہ ضرر صرف انسان تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسروں بھی پہنچنے والا ہے، لہذا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ موسم عظیم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان، اس کا فضل ہے، لہذا اس میں ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، مغفرت طلب کرنا چاہیے، کیونکہ عظیم مہینہ ہے، حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ان باتوں پر تک اپنا خطبہ ختم کیا، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر کے اور مسلمانوں کے لیے مملکت سعودی عرب اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں بستے ہیں سب کے لیے دعا کے ذریعے سے اپنے خطبے کو انہوں نے ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو امن و امان عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور تقویٰ عطا فرمائے، آمین۔
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.